مشہور معروف ناظم سید سے شان انجام دیں گے. آئیے تو میں نقابت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزار ہوں عزت مآب عالی جناب سید سے شان علی نظام آبادی صاحب کی بارگاہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہمیں. مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہمیں. اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے. چھاجرے دے دیا اسلام کی اولیانی کو. یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. نصرت حق نے کہاں کام تکلف سے لیا. ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا. سلام ہمارا مظلوم کربلا سرکار باپ اللہ انبیاء اللہ خیر الورا کے نواسے عرش الہی کے گوشوارے خیر البشر کے لقد جگر صورت و سیرت میں مثل پیغمبر علم حکمت میں مثل حیدر عفت و عصمت میں فرزند رسول مخزن صدق و صفا سراپائے تسلیم و رضا دریائے جود و صفا معدن علم و حیا رشتے آفتاب امامت و ولایت گوہر صداقت رہبر سعادت سید الصابرین شہنشاہ مظلومین آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر کہ جنہیں کربلا کے نگزاد پر کربلا کے سرزمین پر رلا رلا کر شہید کیا گیا. میں مومنین نکام الدین کو اور ان کے تمام موضوعات جسے تمام شامل رہے یقینی طور پر آپ ہمارا بات کا مستحق ہیں. معصوم عالم شہزادی کونین آپ کو جزائے خیر دے کیونکہ آپ نے اس ماحول میں اس پورا شوق ماحول میں آپ نے عظیم الشان اہتمام کیا ہے. میں تو محرم سے مسلسل سفر میں ہوں اور یہ شاید آپ سے محبت ہے آپ کی عزت افزائی ہے. میں کہیں بھی رہوں بھاگ کے آپ کے بیچ میں آ کر ضرور ہوں. دمبا میں رات میں تھا بہت قبول کا وہاں اہتمام تھا. وہاں سے بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بہت سے اہتمام میں گیا لیکن جو سلیقہ میں نے آپ کے یہاں دیکھا ہے اور جو اہتمام آپ نے کیا اس بات تازہ مجھے احساس ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہوں گے. اس لیے کہ جو عزادار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کتنی آپ نے مشقت کی ہے تو فرش بچھایا ہے. آپ نے عظیم الشان اہتمام کیا ہے. خدا کرے آپ کے ماؤں کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رہے. خدا کرے آپ کے بزرگوں کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رہے. بہت محنت کرتے ہیں آپ. شہزادی کونین آپ کو جزا دے دی اور کیوں نہ کریں ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں. اور آج غریب زہرا کے تابوت اور شبیہ ذوالجناح کا یہ اہتمام آپ نے کیا ہے. شاید کہیں نہ کہیں آپ کے کلیجے پہ درد ہے کہ ہماری شہزادی آفتازادی کو لال جسے بطول میں چکیاں پیس کے پالا تھا جس کی ناز برداری پیغمبر اکرم نے کی تھی وہ لاشا زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا رہا. انجمن ہے ماتمی انجمن آپ کے سامنے ہے. اللہ آپ کے مالک مدرسے کو سلامت رکھے. کوئی روئی نہ دے. اس پورا شوق ماحول میں بھی آپ آئے آکے آپ نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں نوحہ پڑھیں یہ تمام مزادار رہیں. یہ کم سے ماں کے سامنے جا کے کہنے اماں جس دن کے لیے پالا تھا ہمیں وہ عطا کرنے کی کوشش کی. عزیزوں اس اہتمام میں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. ایسے پرسہ دیجیے گا کہ پرسہ دینے کا حق ہے. اس لیے کہ کائنات کا غریب آقا ہے جس کا نام حسین ہے. غریب اسے کہتے ہیں زمانہ آ کر کے دیکھے لاشا پہ گورو کفن پڑا رہا
بیٹا لاشے کے پاس کھڑا روتا تھا. بابا دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو؟ وہ بھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو؟ میں ایک فطرہ کہنے لگا ہوں، اکثر و بیشتر کہتا ہوں، میں اپنی پردہ دار بہنوں سے کہتا ہوں، خدا کرے تمہارے بھائیوں کا سایہ تم پر سلامت رہے. خدا کرے وہ خوش نصیب بھائی جنہیں بہنیں ملی ہیں، آپ کی بہنیں سلامت رہے. میں سب سے پہلے دعا کیے دیتا ہوں، آپ بھی آمین کہنا. بار الہ تجھے واسطہ اہل بیت طاہر علیہ السلام کا، یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کبھی ان کی بہن کو کوئی تماچے نہ چلے. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ جو سگوار بیٹھے رو رہے ہیں ان کے سامنے کبھی ان کی بہن کی چادر نہ چھینی جائے. بار الہ کبھی کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے. بار الہ تجھے واسطہ اہل بیت طاہر علیہ السلام کا، معبود ان کے سامنے کبھی بہن موجود ہو تو بہن کے سامنے بھائی کو کڑیاں اور بیڑیاں نہ پہنائی جائے. بار الہ تجھے واسطہ اہل بیت طاہر علیہ السلام کا، ان کے سامنے ان کے گھر کو کبھی آگ نہ لگایا جائے. بار الہ کبھی بہن سنسیاں لے کر کے بھائی کے سامنے مظلومی و مجبوری میں روتی ہوئی نظر نہ آئے. اللہ اکبر. آپ بعد میں آمین کہیں گے. اللہ جانے کہاں ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے بقی سے آنے والی آپ ذاتی کہہ رہی ہوگی تم سے پہلے آمین آمین آمین. ارے لٹ تو ہمارا گھٹ گیا ہے، رلایا تو میرا غریب لال حسین ہو گیا ہے. میرا حسین کربلا کے مقتل میں آواز دے رہا تھا، مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا. ارے یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نبی پوچھا کہ کیا ہوا؟ مجھ سے کسی نے یہ بھی نبی پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے میں روایت نہیں کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں احساس میں آپ کے سامنے احساس دیتا ہوں، آپ محسوس کریں اور آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. یاد رکھیے گا کربلا احساس ہے، کربلا احساس کا نام ہے. کبھی تنہائی میں احساس کیا کیجئے کربلا کی مصیبتوں کو، کربلا کی مظلومی کو. سچ ہے آپ نے بہت احتمام کیا ہے، آپ اپنے مہمانوں کو رخصت کر دیں. ہرانے والے کے لیے آپ نے سبیل لگائی ہوگی، ہرانے والے کے بیٹھنے کا آپ نے اہتمام کیا ہوگا تاکہ آزاداروں کی عزت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. صبح چلے آیا کرو، اپنا حوصلہ بڑھا دیا کرو. یہ سال بھر انتظار کرتے ہیں عزائے سرکار سید الشہداء کے احتمام کے لیے کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ اہتمام ماؤں بہنوں کے پردے کے اہتمام، آنے والے زائرین کے لیے اہتمام. مگر کیا علی کی بیٹی کا حق نہ تھا؟ علی کی بیٹی کا حق نہ تھا؟ ہاتھ پر سے گردن باندھ دیے گئے تھے، اعلان کیا جاتا تھا یہ باغیوں کی بہنیں ہیں، یہ باغیوں کی بہنیں ہیں. رونے والوں میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں. احساس ہے عزیزوں، ہماری اور آپ کی آقازادی شہزادی ثانیہ زہرا زینب علی کی عزت ماں بیٹی، جس کے پاس 18 بھائی ہو. سوچو کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، قیامت نہیں تو اور کیا ہے. جس کے پاس بھائی موجود ہو، وہ بی بی نانا کی تربت پہ جب لوٹ کے آئی ہے، نانا کی تربت پہ جب لوٹ کے آئی ہے تو نانا کی تربت حقیقت کی نانا ساری بیویاں ہماری سے اتری ہیں. میں اپنی پردہ بہنوں کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں. ساری بیویاں ایک مدت کے بعد زینب لوٹ کے مدینے آئی ہے، ایک مدت کے بعد لوٹ کے آئی ہے. گئی تھی تو بہت آباد تھا، لوٹ کے آئی ہے تو کوئی بھی لوٹ کے آئی. بھائی بہت یاد آیا ہوگا جب مدینے آئی ہوگی تو بھائی بہت یاد آیا. ساری بیویاں میمنوں سے اتری. اس بیوی نے خود کو ہماری سے گرا دیا، اس بیوی نے خود کو ہماریوں سے گرا دیا. کونیوں چلتی ہوئی نانا کی تربت پہ آئی. نانا زینب آئی ہے، نانا تیری نواسی آئی ہے، نانا تیری بیٹی آئی ہے. نانا آ گئی میں زینب. نانا 28 سال کو گئی تھی تو عباس پہلا دے رہا ہے. نانا بنی ہاشم کے جوان سامنے کھڑے ہوئے. اے نانا آج کو اتارنے والا بھی زینب تو نہیں ہے. نانا زینب آئی ہے. نانا اے نانا زینب سے پوچھو گے نہیں؟ زینب آئی ہو تو لائی زینب ہے کہ زینب اپنے پاس سے اپنے بھائی کا خون آلود ہوتا ہے اور نکال کے نانا کی تربت پر رکھ لیا. تربت نبوی لرزنے لگی. زینب ہٹا لے، زینب ہٹا لے، زینب ہٹا لے. کیا ہوا نانا؟ میں نے تو خون آلود کرتا رکھا ہے. نانا کیا ہوا؟ میں نے تو خون آلود کرتا رکھا ہے. نانا چند قدم کا فاصلہ تھا، پس گردن میرا بھائی ذبح کیا جا رہا تھا. میں ایک کو آواز کرتی رہی،
خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی رحمت سوائے ایسے ہی تو سادی نانا چند قدم کا فاصلہ میں آواز دیتی رہی، نانا کسی نے رحم نہ کھایا۔ یہ نانا ایک بات بتاؤں گا آپ کو، لیکن مصائب پڑھنا میرا حق ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نانا ایک بات بتاؤں آپ کو، نانا ایک بات کہوں آپ سے، نانا آگے زیادہ نانا امت نے خوب مہمان نوازی کی ہے، نانا امت نے خوب مہمان نوازی کی ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر دریا بہتا رہا، بچے پیاس قدم کھوتے رہے۔ نانا خوب امت نے مہمان نوازی کی ہے۔ نانا کیا بتاؤں آپ کو، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ میرے بھائی نے اکبر کی میت اکیلے اٹھائی، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کا نواسا جسے آپ نے پیار کیا، جس کی ناز برداری کی، نانا اپنے ہاتھ میں اپنے پیاسے چھ ماہ کے بچے کو لیے لشکر کی طرف دیکھتا رہا، میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی دے دو، نانا پانی کے بدلے میں تیر دیا گیا۔ نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ 4 برس کی حسین کی بیٹی جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، جب روتی تھی تب تماچے مارے جائے۔ نانا اس کی پیاس کا عالم یہ تھا، نانا اس کی پیاس کا عالم یہ تھا، نانا اس کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ جب سے بابا پس گردن ذبح کیا گیا تو زندان شام میں بھائی کے پاس آئی تھی، موت کی آخری ہچکی سے پہلے پوچھی تھی، بھیا اگر میں مر جا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ نانا شکوہ اس بات نہیں ہے، میری مقتدار بیٹھے رو رہی ہے، خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے۔ یہ جوان بچے رو رہے ہیں، بچوں کو جب روتا ہوا دیکھتا ہوں دل چاہتا بقی کا رو کر کی آواز ہو، ایک ڈھوٹی مسلموں والی شہزادی اللہ سانسادی کے نام 2-4 بس لمحے آپ کے ہوئے، اس لیے یہ جنہوں نے اہتمام کیا ان کا حق ہے۔ آپ جتنا روئیں گے انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے جتنی محنت کی ہے ہمیں اس محنت کا صلہ مل گیا ہے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ بلند آواز سے رو دیں، یہ بی بی کے سامنے سرخرو ہو جائے، یہ اپنی آقا دادی اور شہزادی کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ ارباب اعظم زینب کہتی نانا شکوہ اس بات کا نہیں، عباس کی بازو کٹ گئے تھے میرا بھائی کہتا ہے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، نانا شکوہ اس بات کا نہیں، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ خیموں کو آگ لگا دی، نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ چادر چھن لیں گے، فطرہ سنو، اس لیے کہ آج تابوت کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے اس ماحول کو تابوت اٹھانے کا اہتمام کیا ہے، ذرا سنو تو یہ تڑپ ہے کیا، آواز دی، نانا شکوہ اس بات پر سارے مسائل بیان کرتی رہی، اے نانا شکوہ اس بات پر، جملہ سنیے گا، نانا شکوہ اس بات پر ہے، نانا شکوہ اس بات پر ہے کہ 11 محرم کو ہاتھ سے گردن باندھ دیے گئے تھے، لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ نانا شکوہ اس بات، رونے والوں آپ انتظار کر رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو انتظار کر رہے ہیں کہ مسائل کا کوئی ایسا فکرہ تڑپ کرتے رہے، لو پڑھ کے دیکھتا ہوں، سنو برداشت کا پاؤ تو برداشت نہ لینا، یہ بتاؤ تمہارے گھر میں بہنیں ہیں، تمہارے گھر میں بہنیں ہیں، وہ خوش نصیب بھائی ہیں جن کے پاس بہنیں ہیں، جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہیں، بہنیں بڑی عظیم دولت میں جہاں جب موقع ملتا جب بھی کی بات بہنوں کی عزت کیا، بہنوں کے احترام کیا، بہنیں بڑی عظیم دولت میں، بہنیں بہت عظیم دولت، اس لیے کہ ماں جو ہے اس کی محبت آپ دیکھتے ہیں، لیکن بہن ایک ایسی محبت ہے جو بھائی سے اتنا پیار کرتی ہے کہ چھپ چھپ کے روتی ہے، بھائی جس میں بے چین ہو، پریشان ہو، اذیتوں اور تکلیف میں ہو، زیر آسمان اپنے بابو میرے بھائی کو سلامت رکھ، اپنی پریشانیوں کا اسے احساس نہیں ہوتا، بھائی کی پریشانیوں کو پڑھتا کرتی، بھائی کے درد کے لیے بے چین رہتی ہے، بھائی کو بہت یاد کرتی ہے، اللہ اکبر، یہ بہنوں کی صفت، مگر ہاں نہ کائنات میں حسین جیسے بھائی دیکھا گیا، نہ زینب جیسی بہن دیکھی گئی۔ سنیں تاریخ کہتی ہے 5 کفن اور کافور آئے، اب دلیل دیکھتے ہیں 5 کفن اور کافور آئے، پیغمبر اکرم نے جبریل امین نے کہا پیغمبر یہ کفن اور کافور اسے پنڈتن میں تقسیم کر دیجئے، پیغمبر بیٹھے میری طرف دیکھتے، سارے بیٹھے ہوئے، ایک کفن پیغمبر اکرم نے اپنے پاس رکھ دیا، ایک علی امام علی کو دیا، ایک اپنی بیٹی زہرا کو دیا، بچے کتنے کفن؟ 2
पाने वाले दो, आका हसन आका हुसैन, लेकिन दोनों कफन आका हुसैन हसन को देख लिया। हुसैन देखते रहे, कभी माँ की तरफ, कभी बाबा की तरफ, कभी नाना की तरफ, कभी भैया की तरफ, बोला जहरा खिला रोता हुआ करके अकेला जाए, सिसकियों की आवाज आई। वो बतूल जिसने चिक्कियां पीस के पाला है, अपने गरीब लाल को रोता हुआ देखा, आवाज आई हुसैन रोते हुए मेरे लाल, अम्मा देखा नहीं आपने? अम्मा सबको कफन मिला, मुझे नहीं मिला अम्मा, मुझे कफन नहीं मिला। बाजू को पकड़ा, लेकर के आई, आवाज दिया, बाबा हुसैन रो रहा है, बाबा हुसैन रो रहा है, बाबा हुसैन रो रहा है। कहता अम्मा आपने देखा सबको कफन मिला, मुझे कफन न मिला। कितना सुनना था पैगंबर अकरम में रोने लगे। आवाज दी, बेटा ज़हरा तेरे दोनों बच्चे गरीब हैं, तेरे दोनों बच्चे गरीब हैं, एक को दोबारा कफन पहनाया जाएगा और ये तेरा लाल हुसैन है, कफन भी न मिलेगा, इसे कफन भी न मिलेगा। अभी ये बातें हो ही रही थी, अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी, अभी ये नौमा पढ़ाई जा रहा था कि एक मर्तबा दूर खड़ी बहन ज़ैनब ने सुन लिया, दौड़ी में भाई के पास आई, भाई के आंसुओं को पोंछ कहती भैया पंजतन मौजूद है, इस मौके पर दुआ करवा दो। उस वक्त तेरे साथ तेरी बहन ज़ैनब मौजूद है, उस वक्त तेरे साथ तेरी बहन ज़ैनब मौजूद रहे। अल्लाह अकबर, ज़ैनब मेरी भैया दुआ करवा दो, उस वक्त ज़ैनब मौजूद हो। भैया मैं अपनी रिदा का कफन तुझे दे दूंगी। आवाज आई ना ज़ैनब ये दुआ करवाना। आज शामे गरीबा समझ आया ज़ैनब को, जब हुसैन का लाशा करबला में बेकफन पड़ा रहा। ए अम्मा तेरे दोनों बच्चे गरीब, अम्मा ज़ैनब इतनी गरीब है कि सर पे चादर भी नहीं है कि भाई सलाम हमारा, बस अपने गिरी आप अदा कर रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, इसलिए कि आपने गिरी अदा कर लिया। अजीजों आप सुनाने वाला, ऐसे तड़प कर रोना, ऐसे तड़प कर रोना, मौला अकेले इतनी मुसीबतें बात में उठाई है। अरे क्या करा, मतलब सोचो ना, असरे आशूर जब लाशें करबला में पड़ी हुई थी, कमर पकड़े हुए ज़हरा का बाल कर खैमा पे खड़ा था, आवाज दे रहा था पास सवार न करोगे या बाल जब मैं सवार होता था तो तुम साथ दिया करते थे, हार हारते थे, सवार ना करोगे मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। अजीज़ों आपके सामने क़यामत बर्पा होने वाली है, ये सारा इत्तेमाम इन जवानों ने इसलिए किया है ताकि ताबूत आए, बाप तड़प करके रोए और एहसास करे, हाय शामिल गरीबों का वो अंधेरा, हाय बेटी की वो तलाश, हाय बाबा की वो तलाश, नींद आएगी जमात की पूपा होगी बाबा, मैं चली आऊंगा, खुदा तुम्हें कोई रोना दिल सिवाय हमें मजलूम करबला। हाँ ऐसे तड़प कर जाएगा, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। ये सारा इत्तेमाम ताबूत के लिए है, इसलिए कि ताबूत देख देख के आप लिपट जाए, वो लिपट करके आवाज मौला हमें में जल गए, मौला कदम कदम पर उड़ा जाएगा, बैठे रहते हैं अरबाब। सुने बड़ी कयामत एहसास कितनी मुसीबत और कैसी अज़ियत और कैसा इम्तिहान है। मेरी पर्दादार बहनों, खुदा करे तुम्हारी आगोश में जो बच्चे हैं वो सलामत रहे, तुम्हारी आगोश में जो बच्चे हैं वो सलामत रहे, खुदा करे तुम्हें कोई गम न दे खाली जाने आना सिवाय हमें हुसैन। मगर हाँ ये याद रहे, ये आने वाले एक बात याद रहे, मेरी तरफ से बच्चे रहे, आप गिरिया कर रहे हैं, याद रहे आप अकेले नहीं, आप आए हैं तो आपको दुआ देने वाला भी कोई आया हुआ है, आप बैठे हैं तो आपको भी कोई दुआ देगा। आप खूब वाक़िफ़ एक वाक़या पढ़ देता हूँ ताकि आपको एहसास हो जाए। अरबाब आप जब रोते हैं और आप जब मस्जिद का एहतमाम के लिए इरादा करते हैं, कोई है जो आपको दुआएं देता है। एक ऐसी बात मैं अपनी पर्दादार बहनों को देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई हुई, एक बात याद आ गई, अर्ज करने लगा हूँ। अजीजों एक बीबी कि जिसे अल्लाह ने बेटी दिया था, अल्लाह ने बेटी दिया था और उस बेटी की आंखों में रोशनी नहीं थी, उस बेटी की आंखों में रोशनी नहीं थी। वो तौबा करती थी आका हुसैन सरकार बात अल्लाह के तुर्बत पे जाने के लिए करबला। अरबईन का उसे एक शौक था कि मैं अरबईन में जाने की इजाजत मिल जाए, तो थोड़े लम्हे के लिए अगर मेरी बहनें खामोश रहे तो कयामत साहब जो मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ, कयामत रोने वाले उसकी आरज़ू की ख्वाहिश थी और वो चाहती थी कि हम अरबईन में करबला जाए, अरबईन में करबला जाए। बेटी एक आपने महसूस करें, जिन्हें अल्लाह ने बेटी दी वो समझ सकते कि बेटी में दौड़ करना है। दिन भर का थका माना बाप जब शाम को लौट आता है, यही बेटी बाप का इस्तेमाल करती, बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया। यही नहीं होता,
آپ کو بات اور بتاؤ، دن بھر گھر میں اگر بیٹی جو ہوتی ہے بڑی حساس ہوتی ہے، قدر کیا بیٹی کو اگر دن میں بھائی ڈانٹتا ہے کوئی اذیت و تکلیف دیتا ہے، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آنے دو شام کو بابا سے شکایت کروں گی تمہاری، تم نے ہمیں اذیت دی ہے، تم نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، آنے دو بابا سے میں شکایت کروں گی تمہاری، اور ہاں بابا سے میں تمہاری شکایت کروں گی، آنے دو بابا کو انصاف سے بتائیے شمع نے رخسار پہ تماشے مار کانوں سے گندے کھینچے تھے، سکینہ کو رلایا تھا، سکینہ انتظار کرتے ہوئے مکتب تک چلی گئی، ہائے زندان شام میں آ گئی، اے بابا جس پہ تم نے پیار کیا تھا شمع نے تماشے مارے، بابا شمع نے رلایا اور ستایا ہے، میں کیسے عرض ہوں آپ کی خدمت میں؟ اکثر و بیشتر آپ نے مشاہدہ ہے سامنے کا، جب بیٹی بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے بیٹی کے کان میں بندے پہنائے جاتے ہیں، پہنائے جاتے ہیں نہیں پہنائے جاتے ہیں، بیٹی کے کان میں بندے پہنائے جاتے ہیں، بندے آپ پہنائی پہلا دن اکثر مشاہدہ ہے رات میں سوتے وقت اس بچی کا بندہ کپڑوں میں لباس میں پھنس کے کھینچ جاتا ہے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی ہے، بتائیے کتنے دن تک ہوتی ہے؟ جو نظر آئے گا جس کے پاس جائے گی کئی روز تک رہے گی، کانوں میں تکلیف ہے، کانوں میں درد ہے، کانوں میں اذیت ہے، سر پہ چپس بات لا دیجیے اس کا درد دور ہو جاتا ہے، اس کا درد دور ہو جاتا ہے، اس کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اللہ حسین کی بیٹی کے بندے اتارے نہیں گئے، کھینچے گئے، کبھی فرار کر کے کبھی چچا واپس لوٹ آؤ، کبھی مقصد کر کے بابا لوٹ آؤ، اس سے کہے ماں کے ہاتھ باندھے ہوئے بھائی ہتھیلی اور بیڑیوں میں ہے، اللہ حسین کی بیٹی نے کتنے امتحان خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کا۔ باقی ذکر ادا کر رہا ہوں انشاءاللہ تعبد کی آپ زیارت کریں گے، وقت گیری ادا کریں گے۔ میں واقعہ جو پڑھ رہا تھا رہ گیا کہ وہ بیٹی اللہ نے دی تھی، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، وہ کربلا جانے کے لیے بے چین رہتی تھی، کربلا جانا چاہتی تھی، 40 موقع آیا اپنے شوہر کے پاس بہت جرگیے بہت تڑپ کر کے رونے گیا، اپنے شوہر کے پاس گئی تاکہ کہتی ہے سنیے میں 40 میں جانا چاہتی ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، ماں تھی کہتی میں اکیلے نہیں جاؤں گی، میں اپنے بیٹی کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ باپ کہتا ہے تمہیں تو پتہ ہے میں اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رکھوں، بیٹی کی آنکھوں میں روشنی بھی نہیں ہے، بیٹی کو لے کے لے جاؤ، اس نے بڑی منتیں کی، کہا ٹھیک ہے لے کے چلی جاؤ مگر ایک بات کا خیال رکھنا بیٹی کو ایک لمحے کے لیے خود سے الگ نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ یہ لے کے کربلا آئی، نہ جب پہنچی مشی کرتی ہوئی جب جانے لگے جیسے حرم قریب آیا، جیسے حرم کی طرف متوجہ رہنا، جیسے حرم قریب آیا، جیسے حرم کے قریب پہنچی ایک مرتبہ ماتمی دستوں کا ایک قافلہ گزرا، بیٹی کا ہاتھ ماں سے چھوٹ گیا، بیٹی کا ہاتھ ماں سے چھوٹ گیا، ایک مرتبہ ماں نے تلاش کیا بیٹی نظر نہ آئی، تڑپ گئی، شوہر کو جواب کیا دوں گی، یہ کہہ کے اس نے غازی کے روضے کا رخ کیا، آواز دیا عباس شوہر منع کر رہا تھا بیٹی کو لے کے نہ جانا، بیٹی مجھ سے چھوٹ گئی ہے، اتنے مجمع میں تلاش کروں تو کہاں کروں، بے چین ہو کے بھی فقرہ ادا کیا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی اماں، اب جو پلٹ کر کے اس نے دیکھا تو تڑپ رہ گئی، ارے تمہاری آنکھوں میں روشنی کہاں سے آ گئی، شاید آواز آئی ہو ہائے تو حسین کی زیارت کے لیے آئی تھی، جا کے اپنے شوہر سے کہہ دینا بیٹی بھی واپس کرتی روشنی بھی واپس بیٹی بھی واپس کرتی روشنی بھی واپس کرتی، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے عزیزوں کی طرف ہے۔ میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں 2 لمحے کے لیے آپ بیٹھ جائیں، وہ جیسا انتظام میں رہنے دیں، اس لیے کہ تابوت آنے والا ہے، تابوت میں کمی نہ رہے، ماتم کرنا ہے، سنو جیسے ہی غریب الزہرا کا تابوت آئے سب سر و سینہ پیٹ کر کے آواز دینا اے سکرا تیرا بابا مارا گیا، اے سکینہ تیرا بابا بس گردن سے باہر کر دیا گیا، اے سجاد غریب لاشا پہ کفن پڑا رہا، رونے والوں مساخر کی طرح میں نے ختم کر دیا، آپ نے حق کے لیے ادا کر دیا۔ عزیزوں حسین آقا وقت آخر رخصت کے لیے در خیمے میں آج میں پہلی بار اپنی زندگی میں رخصت پڑھ رہا ہوں، سنیے حسین آقا خیمے کے در پہ آئے اور آنے کے بعد خیمے کے در پہ پہنچا، نظر ڈر اے اماں کی کریم فیضا سلام آخر، بہن زینب سلام آخر، رقیہ سلام آخر، اے اکبر کی ماں سلام آخر، اے قاسم کی ماں سلام آخر، اے جھولے والے جس کا بیٹا پیاسا مارا گیا تیری گود ویران ہو گئی سلام آخر،
بیویوں نے آواز دیا مولا ہم یہ چاہتے کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی کی تو تاثیر ہے، ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی سے گزر گئے، عزیزوں بہنیں کھڑی ہو گئی، پردار بیویاں کھڑی ہو گئی، جن کی گود اجڑ گئی تھی، جن کا سہاگ اجڑ گیا تھا، حسین بھی سے گزرنے لگے، کسی نے ابا کا دامن پکڑ لیا، آقا خدا حافظ۔ حسین رخصت کے لیے آئے، جیسے چند قدم آگے بڑھے تھے، بیویاں دیکھتی بھی تھی، آج تیرے خیمہ کے باہر چڑھنے کے چر پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، گھوڑے کو سوار ہونا چاہتے تھے۔ اے میری پردار بہنوں، خیمے میں پروگرام ہوا تھا، سب نے اپنے بیٹوں کو قربان اس لیے کیا تھا تاکہ یہ بچ جائے، مگر اب یہ میدان مقتل کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بڑا تاریخ کہتی ہے، ذاکرین کو بیان کرتے، جیسے ہی پہنچے، جب کوئی سوار کرنے والا حسین کو نظر نہ آیا تو فرار ہو کر کے آواز دیا، بھائی کو سوار نہ کرو گے، اکبر بابا کو سوار نہ کرو گے، ابھی حسین نہیں رہی ہے۔ کیا دیکھا ایک بی بی آئی، آنے کے بعد زلیخا کی مہار پکڑی، زلیخا کو تیار کیا مقتل میں جانے کے لیے۔ حسین نے دیکھا، پوچھا رقیہ کیسے آ گئی، تمہیں یہ فن کس نے سکھایا؟ روٹی کہتی آگا جب عباس رخصت آخر کے لیے آیا تھا تو گھوڑے کو لے کے خیمے میں آیا تھا، آواز دیا تھا میں آقا کو سوار کیا کرتا تھا، ہائے جب میں نہ رہوں تو میرے آقا کو سوار کر دینا۔ اے غریب زہرا، تیری غربت پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ رونے والا یہ غربت ہے حسین غریب، یہ غربت ہے حسین غریب، یہ غربت ہے حسین غریب۔ ہاں ہاں حسین پر سے گردن ذبح کر دیے گئے، حسین پر سے گردن ذبح کر دیے گئے۔ لیجئے اب آپ عظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ غریب زہرا کا تابوت آنے والا ہے۔ ادب و احترام سے آہستہ آہستہ جنازہ آئے گا، ذرا دیکھو تو تابوت کو جسے زہرا نے چکیا پیش کے پالا تھا، ہائے بہنیں دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، پیاسا زہرا کے نام کو رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ زینب تڑپ رہی ہے، اے میرے ماں جائے، سر پہ چادر بھی نہیں تو کفن دے سکوں۔ غریب زہرا کا تابوت، اہتمام کرنے والوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، اہتمام کرنے والوں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ وہ دل کو شبیہ ذوالجلال ہے، حسین کی غربت کی سواری۔ اللہ جب میرا آقا سوار ہوا، آواز دیے میرے اس کے بابا آخری زحمت ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھوکا اور پیاسا رہا، آخری زحمت ہے، آخری زحمت ہے۔ آواز دیا آقا جب میرے قدموں کی طرف سے دیکھو، 4 برس کی بچی قدموں سے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا۔ جو بھی گیا ہے بیٹھ کے نہ آیا۔ آج 15 محرم کی شب ہے، اس موضوع میں غریب زہرا کا تابوت برآمد ہوا ہے، حسین کی غربت کا ماتم ہو رہا ہے۔ اے میری بیٹی آؤ آ کر کے دیکھو، یہ عزاداروں نے اہتمام کیا ہے، اے بیٹی کا یہ کے ساتھ میں کھانا کہ میرے ماں جائے گا کاسا بے عقل پر۔ اے بیبی کے سوائے یا حسین اے بیبی کے سوائے ماتم اے بیبی کے سوائے رہے ہیں، اے بیبی یہ مالک کر رہے ہیں، اے بیبی کبھی ایسا نہ ہو کہ پابندیاں لگے زندہ رہ جائے۔ بیبی ہم زندہ نہیں رہ سکتے آزاد کے بعد، یہ سوال نظر نہیں ہے۔ حسین آقا کی حدیث میں آئی، کہیں 4 برس کی بچی کی فریاد کی آواز آ رہی ہے، میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا۔ ہم نے جلوسوں میں رکھا ہی اسی لیے ہے، اس لیے کہ بی بی سکینہ کو وقت آخر یہی ابھی نظر آیا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حسین سے کوئی بتانے، سکینہ کو کوئی بتانے والا نہ تھا۔ بی بی میرا بابا مارا گیا غازی کا علم، حسین آقا کا تابوت، غریب زہرا کا لاشا ہے جو بے کفن سرزمین کربلا بتا رہا، یہ شبیہ ذوالجلال ہے۔ کرو ماتم، بلند کرو سینہ زمین، دو کرو ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، کرو ماتم، غریب زہرا کا تصادر، تاجے والے وارث عالم مولا، ہمارا یہ پیشہ قبول کر لینا مولا، ہم نے یہ تمام رضا کیا۔ Hey!
خصوصاً اطلاع